بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوری قوم کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کل بروز بدھ 30 اکتوبر 2019 یکم ربیع الاول ہوگا۔ تو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ ربیع الاول ہمارے نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت بھی ہے، وصال بھی ہے۔ تو آج اس مہینے کی نسبت سے میں آپ تک ایک پیغام پہنچاؤں گا کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ ہم بصیت محلم، بصیت سربراہ ادارہ، بصیت مالک ادارہ، تعلیمی ادارہ، یہ ایک مہینہ ہے تو سیرت کا جو پیغام ہے وہ ہم نے گھروں تک اور بچوں تک پہنچانا ہے۔ اسکولوں میں کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیت محلم، بصیت حکمران، بصیت سپہ سالار، بصیت قاضی، بصیت والد، بصیت تاجر، بصیت خاوند، بصیت حکیم یعنی حکمت رکھنے والے، بصیت سیاستدان، بصیت آجر، بصیت آقا، یعنی یہ سارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں ہم ادارے میں اساتذہ میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ اپنے اپنے موضوع پہ تیاری کر کے بچوں کی رہنمائی کریں۔ یعنی بچوں کو سیرت کا ایک پہلو اپنا پیریڈ شروع ہونے سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے بتا دیں، سیرت کی ایک بات بتا دیں اور اس بات کو پھر بچوں سے دہرائیں، بچے اس بات کو دہرائیں، سیرت کی بات کو، اور پھر بچوں سے کہہ دیں کہ گھر میں جا کے آج آپ نے یہ سیرت کی بات اپنے گھر والوں کو پہنچانی ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے سیرت کا پیغام بچوں تک محدود نہ رہے بلکہ سینکڑوں گھروں تک سیرت کا پیغام پہنچ جائے۔ اور ذوف حدیث اور یہ جو لگی لپٹی باتیں ہوتی ہیں، بعض مقررین اپنی تقریر کو دلچسپ بنانے کے لیے وہ سی ایسے باتیں کر جاتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی مستند حدیث نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر میں چسکا پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی جو چسکیاں بڑھانے کے لیے کر جاتے ہیں۔ تو اس سے میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ عصری علوم کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو قرآن و سنت کا پیغام بھی ان تک پہنچانا ہے۔ روز قیامت اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میرا پیغام آپ نے کس طرح، کس حد تک
یہ جو ننھے منھے بچے آپ کے پاس ہیں، ان تک آپ نے میرا پیغام کیسے پہنچایا ہے؟ تو جو صحیح سیرت ہے، سیرت کے جو پہلو ہیں، جو مستند پہلو ہیں، مستند حدیث ہیں، یہ آپ بچوں تک پہنچائیں۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ چند جملوں میں اور بڑے آسان زبان میں اور آسان جملوں میں بات بچوں تک پہنچائیں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اسی واقعے کو، اسی حکمت کو، اسی تجارت کے طریقے کو وہ پھر وضاحت سے خود پڑھ لیں گے، خود اس کی تلاش کریں گے۔ ہم نے پیاس لگانی ہے۔ اگر ہمارے طالب علم کے پیاسے ہو جائیں گے، سیرت کو پڑھنے کے پیاسے ہو جائیں گے، تو وہ خود کتابیں تلاش کریں گے، وہ خود سمجھ جائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ ہم ربیع الاول کا مہینہ صرف نعتیں پڑھنے میں نہ گزار دیں، یا ہم دھویں دار قسم کی تقاریر سننے میں نہ پہنچا دیں۔ یہ جو دھویں دار قسم کی تقریر ہے نا، جو ہمارے حضرات لگی لپٹی باتیں کر کے محفل میں محظوظ کرتے ہیں ناظرین کو، تو آپ یقین کریں اس وقت تو آدمی محظوظ ہوتا ہے، بڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا مقرر تھا۔ لیکن جو علم کی بات ہے، جو اپنی زندگی میں اپنانے کی بات ہے، وہ ہم اس میں سے ایک بھی نہیں نکال سکتے، ایک بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اور جب ہم مسجد یا مرکز سے یا ادارے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کوئی بات یاد نہیں ہوتی ہے سیرت کی۔ پھر مقررین حضرات موضوع کو ایسا مروڑ تروڑ کے پیش کرتے ہیں، ایک ادھر کی اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر کی اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو کچھ کرتے بیچنے والے ہیں جن کی پہلے کیسٹیں ہوتی تھیں، آج کل یوٹیوب ہے، تو کرتے بیچنے کے لیے پوری دنیا میں جاتے ہیں، ذوف حدیثیں، ذوف باتیں کرتے ہیں، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہی نہیں ہے، قرآن کا وہ بیان ہی نہیں ہوتا، اور اپنی محفل میں چسکا پیدا کرنے کے لیے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ میں اساتذہ کرام سے، والدین سے، یا جو میرے سننے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو چیز قرآن و سنت میں، حدیث میں نہیں ہے، آپ اس کو مت بیان کریں۔ روز قیامت اس کے معاملے میں آپ سے پوچھا جائے گا، یعنی ایک قسم کا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن نے ایک بات کی ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں، ان کی سنت ہے ہی نہیں، آپ ویسے محفل میں چسکا پیدا کرنے کے لیے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے معاملے میں روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو لہذا آج کا میرے پیغام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام اپنے اداروں میں بچوں کو سیرت کے جتنے پہلو ہیں آپس میں تقسیم کر کے اس کی تیاری کر کے آئیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں سیرت کا ایک پہلو ان کو بتائیں، پھر ان سے پوچھیں، کلاس میں ان سے پوچھیں۔ بچے جب 5-7 بچے اس کو ریپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جا کے وہ اپنے گھر میں بات کریں گے کہ آج سیرت کا یہ پہلو ہم نے سیکھا ہے، تو آپ کا دیا ہوا علم جو ہے وہ صرف بچے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ان بچوں کے گھروں تک پہنچ جائے گا۔ دوسرے دن اعادے کے طور پہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ بچوں، کل میں نے آپ کو کون سا سیرت کا پہلو بتایا تھا؟ کچھ بچے بھول گئے ہوں گے، کچھ بچوں کو یاد ہوگا، جن کو یاد ہوگا وہ آپ کو فر بتائیں گے، اور جو بھول گئے ہوں گے ان کی یادداشت بھی پختہ ہو جائے گی، اور ان کو بھی چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ لیکن پھر آخر میں یہ ہے کہ مستند پہلو، حدیث کا، سنت کا جو مستند پہلو ہے وہ آپ بچوں تک پہنچائیں۔ یہ نوجوان بچے ہیں، یہی کل ہماری قوم ہے، یہی ہماری نسل ہے۔ اور گھروں میں جو خواتین ہیں، مرد ہیں، تو بجائے دنیا کے رسم و رواج کی باتیں کرنے کے، تو آپ ربیع اول کے مہینے میں یہ اپنا شعار بنا لیں کہ ہم نے اپنے گھر میں جب بھی ہم خاندان والے مل کے بیٹھیں گے تو ہم نے سیرت کی بات کرنی ہے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے عمل کرنے کے لیے صرف اور صرف سیرت ہے۔
سیرت کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ قابل تقلید کوئی بھی نہیں ہے. ہم سیرت کو سمجھیں گے تو اس پہ ہم عمل کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں دین کو صرف مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک سمجھا ہوا ہے. ہمارے بازار ہیں، ہماری تجارت ہے، ہماری سیاست ہے، ہمارے معاملات ہیں، ان چیزوں سے ہم دین سے دور ہیں. اور دین اصل نام ہی معاملات کا ہے. جب ہمارے معاملات دین کے مطابق نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین پہ پورے کے پورے عمل نہیں کر رہے ہیں. جس طرح قرآن کا فرمان ہے کہ مان والو کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. دین اسلام اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکون ہی سکون ہے، سکھ ہی سکھ ہے، راتیں ہی راتیں ہیں. باقی دنیا کے کسی کام میں کوئی رات نہیں ہے. جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہے، زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. بہت بڑا ثواب کا کام ہے درود پڑھنا. ہر نماز کے بعد 100 دفعہ درود پڑھیں. کتنا وقت لگے گا؟ 5 سے 10 منٹ لگیں گے. ہم زندگی ویسے ہی گپ شپ میں، خبروں میں اور اخبار میں اور فلاں چیز میں اور فلاں چیز میں ہم گزار دیتے ہیں، تو 5 سے 10 منٹ ہمارے لگیں گے. اور یہ ایسا ہوگا کہ اس ماہ کی نسبت سے ہماری بہت سی عادات جو ہیں ان میں تبدیلی آ جائے گی. اور کسی انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں تبدیلی کا نام ہی عادات میں تبدیلی ہے. اگر ہماری عادات میں تبدیلی آئے گی تو اللہ کرے گا کہ ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہوگی، سکون سے گزرے گی، اور ہماری اخروی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.